وتغفو العيون ويبقى الأثر وعثمان نور ونفح عطور وفيض سرور كغيث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ عبداللہ ابن سبا کس طرح مدینے کو اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے اور وہاں کی فضا کے معمول کے مطابق دیکھ کر، فضا کیسی ہے دیکھ کر، وہ تینوں صحابہ اکرام کو، جو حضرت طلحہ، حضرت علی اور حضرت زبیر، تینوں کو الگ الگ خلافت پر آمدہ ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہ تینوں جلیل القدر صحابہ اکرام انہیں سخت سست کہہ کر دھتکار کر نکال دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہیں ابن سبا کے اڈے پر پہنچتے ہیں، اس کے آدمی زیاد اور عبداللہ، اور تمام خبر اسے دی تو اس نے پوری جمعیت کو لے کر، جو 3000 سے زیادہ تھے، چاروں طرف سے نعرہ لگاتے ہوئے مدینے کے شہر میں داخل ہوا اور امیر المومنین کے مکان پر ہلہ بول دیا، اور پورے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لینے کے بعد اعلان کیا، جو کوئی اپنی تلوار اپنے کیس میں رکھے گا اس کو امان ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، تم تو چلے گئے تھے، اب واپس کیوں آ گئے؟ تو مصریوں نے، یعنی ایجپشینس نے کہا، خلیفہ نے ایک خط خاصد کے ہاتھ مصر کے گورنر کو لکھ بھیجا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط اپنے ریپرزینٹیٹیو کے ہاتھ سے ایجپٹ کے گورنر کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قتل کرا دینا، ہم نے وہ خط خاصد سے چھین لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ اور بصرہ والوں سے پوچھا کہ تم کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا، مصریوں کی مدد کو پہنچے ہیں، ایجپشینس کی مدد کو پہنچے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا، مصر اور عراق شمال اور جنوب، نارتھ اور ساؤتھ کے برابر ہے، ذرا بتاؤ خاصد کے خط کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ پھر کہا، تم تمام کی میلی جلی سازش ہے، باغیوں کو ریمانڈ میں نہیں لیا گیا، کوئی سختی نہیں کی گئی تو نڈر اور بے باک ہو گئے تھے۔ حضرت علی سے ہی کہنے لگے، اب آپ جو چاہے سمجھیں، ہمیں اس خلیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خون بہانا ہمارے لیے حلال ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں۔ حضرت علی کو خود بلاتے ہیں کہ حضرت عثمان کی قتل میں شریک ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کہتے ہو تم؟ میں اس غلط کام میں تمہارا تعاون کروں گا؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے ان کی ڈھٹائی کہ وہ حضرت علی سے سامنے کہنے لگے، پھر آپ نے ہمیں لکھا کیوں تھا؟ یعنی تینوں خلیفہ غلط تھے، حضرت عثمان کے قتل میں بھی ساتھ دوں گا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام لگا بجھا کر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے لکھ بھیجا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں لکھا۔ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو پیاری بہنوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فسادیوں نے حضرت علی کی طرف سے بالکل جھوٹے خط کا اعلان کر کے پبلک، جو سادہ لوگ پبلک تھی، ان کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ محاصرہ یعنی گھیراؤ ذی قعدہ 26 تاریخ کو ہوا۔ بہت سارے صحابہ اکرام حج کو گئے ہوئے تھے۔ ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو مسجد نبوی میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد غانخی بن حریب، جو سبائیوں کا ایک ریپرزینٹیٹیو تھا، اس نے امام مقرر کر دیا۔ اس بارے میں بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، آپ جمہور المسلمین ہیں، یعنی تمام عالم کے مسلمانوں کے امام ہیں، خلیفہ ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نظروں کے سامنے ہے، ہم کو فتنہ گردوں کا امام نماز پڑھاتا ہے، یعنی سبائیوں کا جو فتنہ پروازیوں کا ایک ممبر آدمی تھا، اسے امام مقرر کر دیا تھا ان لوگوں نے مسجد نبی میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مار کر بے ہوش کرنے کے بعد اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو امام مقرر کر دیا اور اس کے پیچھے تمام کو نماز پڑھنا تھا۔ تو ایک حضرت عبید اللہ بن عدی حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ جمہور المسلمین ہیں، پوری دنیا کے، پورے عالم کے مسلمانوں کے امام ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں میں ہے، ہم ان فتنہ گردوں کا امام جو نماز پڑھاتا ہے، اس سے ہمارے دل میں ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب سنیے گا، نماز لوگوں کے اعمال میں سب سے بہتر چیز ہے، جب لوگ اچھے کام کریں تو تم بھی شریک ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کریں تو ان سے اجتناب کرو۔ سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ، اگر غلط انسان بھی امامت کر رہا ہے تو کام تو صحیح کر رہا ہے نا، اچھا کر رہا ہے نا نماز پڑھانے کا، تو اس کے پیچھے پڑھ لو۔
پیاری بہنوں کس قدر تحمل، کس قدر صبر و برداشت تھا. دیکھیے صبر و رضا کا حوصلہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں. دشمنوں نے یہ ایک ایسے شخص کی زندگی کو عذاب میں ڈال رکھا تھا جو کئی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری سن چکے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر رہ چکے تھے، جن کی خدمات بعض شعبوں میں وہ ہیں جو آپ کے سوا کسی نے اسلام کے لیے نہیں دی، اور جس کے انتخاب کے خیال سے حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر ہی تو نہ ہوئی تھی، اس کے باوجود اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کی اس موقع پر بھی کوئی شکایت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھوکے تھے اس لیے کہ راشن گھر میں نہیں پہنچ سکتا تھا، حالانکہ کچھ برسوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں، عہد رسالت میں بھی اور ابو بکر صدیق کے پیریڈ میں بھی جب قحط پڑا تو یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریا سے آیا ہوا سارے کا سارا اناج غلہ مدینے والوں کی بھوک مٹانے کے لیے بانٹ دیا تھا. وہ پیاسے تھے اس لیے کہ بئر روما کے پانی کا ایک قطرہ بھی کئی دن سے ان کے گھر میں نہیں پہنچ سکا تھا، حالانکہ کئی برسوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں یہی بئر روما یعنی جو کنواں تھا اس کو خرید کر انہی مدینے والوں کی پیاس بجھانے کا انتظام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. محاصرہ کچھ روایتوں میں 22 دن بتایا جاتا ہے، کچھ 40 بتاتے ہیں اور کچھ 50 دن بتاتے ہیں. یعنی وہ سبائیوں نے جو گھیرا ڈال رکھا تھا، کوئی چیز اندر جانے نہیں دے رہے تھے، کسی سے ملنے نہیں دے رہے تھے، ایسا ہو رہا تھا. محاصرے کے دوران ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالا خانے پر چڑھے اور بلوائیوں کو خطاب کر کے فرمایا، لوگو تم میری جان کے در پہ کیوں ہو؟ حالانکہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، خلیفہ رسول کا ایک صحابی ہوں اور امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں. میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کے لیے قتل کی سزا تم تجویز کرتے ہو؟ اللہ گواہ ہے جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے خدمت اور اصلاحی کی کوشش کی ہے، پھر بھی میں غلطیوں سے معصوم نہیں ہوں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ میں نے گناہوں سے استغفار کیا ہے. لوگوں اچھی طرح سن لو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نمازیں پڑھ سکو گے، نہ ایک دوسرے کے قوت بازو بن کر جہاد کر سکو گے. حضرت عثمان کے زمانے مظلومی کا یہ خطبہ پیشن گوئی ثابت ہوا. انہوں نے خطبے کی طرح دیا تھا وہ سبائیوں کو مخاطب کر کے، یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، شہادت عثمانی سے وحدت اسلامی میں جو رخنہ پیدا ہوا، جو گیپ پیدا ہوا، وہ آج تک بند نہ ہو سکا. تمام مسلمان ایک تھے، شیعہ اور سنی کا تفرقہ پیدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد. جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو سیدنا عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی سردار تھے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا، انہوں نے محاصرین سے فرمایا، جنہوں نے جو پہلے یہودی سردار بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت بھی کی تھی انہوں نے محاصرین سے جنہوں نے محاصرہ کیا تھا ان سے فرمایا، لوگوں تم عثمان کو قتل نہ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم میں سے جو کوئی شخص انہیں قتل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہی ہو کر ملے گا، یعنی کوڑ کی بیماری میں ملے گا. اللہ کی تلوار اب تک نیام میں ہے، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو خدا کی قسم وہ تلوار کو میان سے کھینچ لے گا، پھر وہ قیامت تک میان میں نہیں جائے گی. اللہ کی تلوار جب ایک بار نکل جائے تو پھر واپس نہیں جائے گی. لوگوں جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو 70,000 مردم کو قتل کیا جاتا ہے، اور جب کوئی خلیفہ قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تب وہ قوم پھر جمع ہوتی ہے. انہی دنوں میں ایک روز ابو سر الجہنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات کو گئے. امیر المومنین نے فرمایا، میں نے 10 باتیں اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں. پیاری بہنوں ایک ایک بات غور سے سنیے گا. محاصرہ قید کر لیے گئے ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، ایسی حالت میں بہت مشکل سے ابو سر الجہنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں، میں نے 10 باتیں اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں. کون کون سے؟ پہلا، میں چوتھا مسلمان ہوں. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیا. تیسرا، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، راگ گانا نہیں گایا. چوتھا، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی. پانچواں، جب سے میں نے نبی سے بیعت کی ہے، ہاتھ دیا ہے، اپنا وہ ہاتھ یعنی دایاں سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے میرے نبی کا، جو سیدھا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا بیعت میں، یعنی اسلام لانے کے بعد جو بیعت کیے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے آج تک میں نے وہ ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا. پھر چھٹواں بات،
میں ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتا ہوں. 7واں، اگر کسی جمعہ کو میرے پاس غلام نہیں ہوتا تو اس کی قضا ادا کرتا ہوں، یعنی دوسرا جمعہ 2 غلام آزاد کرتا ہوں. پھر 8واں، کبھی اسلام سے پہلے بھی میں نے چوری نہیں کی. اور 9واں، کبھی اسلام سے پہلے بھی میں نے زنا نہیں کیا. اور 10واں، میں نے قرآن کو عہد نبوی کے موافق جمع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے پیریڈ میں ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم نے یاد کیا تھا، اسی طریقے سے میں نے قرآن کو جمایا. یہ 10 باتیں ایک امانت کے طور پر میں نے اپنے رب کے پاس رکھ چھوڑی ہیں. پیاری بہنوں، یہ سب حالات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قید کیا جانا، یہ سب سن کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گولڈن پیریڈ میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع کے 6 سالوں میں اتنے ملک فتح ہوئے کہ مملکت مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالقرنین سے دگنی مملکت، ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی اس سے ڈبل مملکت اللہ نے حضرت عثمان کو عطا کی تھی. لاکھوں کی فوج تھی، تمام ممالک کے گورنرز آپ کے وفادار تھے. پھر یہ 3-3.5 ہزار کے باغیوں کا زور کیسے چل گیا؟ سوال نہیں اٹھا آپ کے ذہن میں؟ پیاری بہنوں، شہید کئی طریقے کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا، کلمہ گو تھا. جتنے بھی سبائیوں کی جماعتیں تھیں تمام کے تمام کلمہ گو تھے، اور انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دشمنی تھی. حضرت عثمان امیہ خاندان سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بنو ہاشم سے تھے، اور شروع سے ہی بنو ہاشم اور امیہ کی نہیں بنتی تھی. ایک طرح کا کمپٹیشن چلتا تھا. تو اس کو آڑ بنا کر بنو ہاشم کے معصوموں کو بھڑکایا گیا. پھر حضرت علی کی طرفداری میں غلو کرتے ہوئے پچھلے 3 خلفائے اکرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا گیا. پیاری بہنوں، یہ حضرت بنو امیہ اور بنو ہاشم کی شروع سے نہیں بنتی تھی. اس کا ایک نظارہ میں نے پہلے ایک مرتبہ کھینچا تھا. ابو جہل جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا، اور یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، پھر اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل کا اور یہ خاندان کا زمانے سے کمپٹیشن چلتا تھا. تو ایک مرتبہ ابو جہل کہتا ہے کہ وہ نیکی کرتے تھے تو ہم نیکی کرتے تھے، وہ کنواں کھدواتے تھے تو ہم کنواں کھدواتے تھے. اب ان میں سے ایک شخص نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اب ہم کہاں سے نبی لائیں؟ اس لیے ہم حسد کے طور پر، حسد جلن اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو بہرحال تو یہ جو کمپٹیشن چلتا تھا اس کو آڑ بنا کر بنو ہاشم کے جو معصوم تھے، جو انجان لوگ تھے، ان کو بھڑکایا گیا. پھر حضرت علی کی طرفداری میں غلو کرتے ہوئے، ایکسٹریمزم کرتے ہوئے پہلے 3 خلفائے اکرام جو تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ تینوں کو غاصب کہا گیا، یعنی غضب کر لینے والے. دشمنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات سے تھی. تو جب ان فسادیوں کے فساد کی خبریں دوسرے ممالک کے گورنروں تک پہنچی تو تمام نے امیر المومنین سے اجازت مانگی تھی کہ آپ حکم دیں، ہم اپنی فوج لا کر انہیں نیست و نابود کر دیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فالوور کا، سچے پیروکار کا، سچے امتی کا جواب ایک ہی تھا کہ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کسی کلمہ گو کے خون کی اجازت نہیں دیتا. یہ تمام کلمہ پڑھتے تھے نا. وہ مجھے قتل کر دیں تو بے شک تم میرے قصاص میں ان سے بدلہ لے سکتے ہو، قتل کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اب انہوں کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ان کو میں کسی کلمہ گو کے خون کی اجازت نہیں دیتا. پیاری بہنوں، ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مہم میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 پہلو سنے تھے ہوں گے، بہت مشہور ہیں. انسانیت کے رہنما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تڑپ، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اس میں آپ نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا. قتل کرنے کی سازش میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا، ہے نا؟ تو حضرت عثمان بھی یہی کہتے رہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل کی اجازت نہیں دوں گا. اس کے بعد معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے اور گورنروں کو اطلاع ملی تو ان حضرات نے فوری طور پر فوجیں روانہ کی. کوفہ میں، بصرہ میں بھی عوام کو اس کی خبر ہوئی، لیکن ابھی یہ فوجیں راستے ہی میں تھی اور حاجی لوگ واپس نہ ہوئے کہ باغیوں کی 3000 کی جمعیت نے سارے اصول قاعدے بھلا کر خلافت کا سینٹر جو تھا دارالخلافہ مدینہ، اس کی حرمت کو پامال کر دیا اور ایسا ظالمانہ کردار ادا کیا کہ تا قیامت تک اسلام شیعہ اور سنی خیمے میں تقسیم ہو کر آپس میں مزاحمت شروع ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے
مزاحمت شروع ہو گئی۔ 40 دن یا 50 دن پانی کا انتظام کرنے والے کا پانی بند کر دیا گیا۔ تمام پیاسوں کو پانی پلانے والے کے لیے 40 دن یا 50 دن پانی بند کر دیا گیا۔ کسی کے بھی سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے مدد کرنا چاہی، لیکن باغی انہی جان سے مارنے کے در پہ ہو گئے، ام المومنین کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو پہرے دار بنا کر دروازے پر کھڑا کر رکھا تھا تاکہ حضرت عثمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت حسن کو زخمی کر دیا گیا۔ اس کے باوجود حیا اور الفت کے پیکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے دے کر اپنے چہیتوں، وفاداروں اور جان نثاروں کو جنگ سے باز رکھا، کیونکہ اپنے نام پر کسی کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ آخر کار جمعہ کے دن نماز عصر 35 ہجری میں باغیوں نے اسلام کے چہیتے جان نثار کے خلاف اس طرح اپنی تلواروں کو ننگا کیا کہ وہ قیامت تک ننگی ہی رہیں گی، اور جو فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا وہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور اس کی جھلکیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خون سے رنگی جا رہی ہیں۔ سامنے کے دروازے پر حضرت حسن اور حضرت حسین خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ وہ سامنے سے آنے کی جرت نہیں کر سکے، پچھواڑے سے دیوار پھاند کر آئے اور پھر وہ ستم ڈھایا کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خدایا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں میرے پاک پروردگار۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان کی شہادت سے ایسا گیپ پیدا ہوا ہے، ایسا رخنہ پیدا ہوا ہے جسے پہاڑ کی جسامت بھی بند نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج ملت کا شیرازہ بکھر گیا اور عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ثمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو بے اختیار رو پڑے، ہچکی بند گئی اور کہا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا خاتمہ ہو گیا، اب بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، قرآن مجید کو ترتیب دیے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس المناک حادثے کا ذکر کر کے زار و خطار روتے تھے۔ پیاری بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک، صاف اور شفاف تھے۔ کیا حضرت عمر کی خلافت اور 10 سال چلتی تو یہ حالات پیدا ہوتے؟ اب یہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان کے بعد 2 سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت اور 10 سال چلتی تو کیا اسی طرح کے حالات ہوتے؟ دوسرا، کہ اگر کوئی دوسرا خلیفہ ہوتا تو حالات ایسے ہی ہوتے یا دوسرے ہوتے؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم پالیسی نامناسب تھی، صحیح نہیں تھی؟ جواب، اسلامی تاریخ کا پورا سائیکل، عالم اسلام کا اچانک اتنا پھیلاؤ ہونا، ہزاروں سال کے خود مختار قوموں کا ایک محکوم قوم کے تحت آنا، یعنی ہزاروں سالوں سے خود مختاری کے ساتھ منمانی کرنے والی قوموں کو ایک قوم کے اسلام کے انڈر میں آ جانا، دولت کی فراوانی اور منمانی استعمال نہ ہو پانا، یعنی دولت کی ریل پیل ہے لیکن منمانی کرنے پر کنٹرول، ان سب پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہ مسئلہ ضرور درپیش ہوتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ یا بنیاد بنا کر بغاوت کھڑی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور کی بعض باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بغاوت کی بو محسوس کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے سنا۔ پھر دوسرا، کیا حضرت عثمان کی نرم پالیسی نامناسب تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 جو سوالات میں ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات میں نے کیے تھے، اس کا ایک کے بعد ایک جواب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلا سوال، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور 10 سال اور ایکسٹرا وہی خلافت کرتے تو کیا اس طرح کے حالات ہوتے؟ اس پر میں نے یہ جواب آپ کے سامنے رکھا کہ اس طرح کے حالات ہوتے۔ پھر دوسرا جواب جو ہے کہ حضرت عثمان کی نرم پالیسی نامناسب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے ساتھ جس نرمی کا معاملہ کیا، ممکن ہے دوسرا خلیفہ نہ کرتا، لیکن حالات کا جائزہ لیں تو اس نرمی اور صحابہ کرام کو ان کے خلاف
دفاع اور جنگ کی اجازت نہ دے کر حضرت عثمان نے عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ بغاوت میں عوام کی اکثریت لا تعلق تھی، نیوٹرل تھی، اور حضرت عثمان کی وجہ سے عوام میں باغی قصوردار اور مبغوض ہو گئے۔ اگر مدینے میں باغیوں کو محض الزامات کے جواب میں پہلے ہی قتل کر دیا جاتا تو وہ ایڈوانٹیج لے کر پبلک کی مقبولیت، پبلک کا فیور پا لیتے، اور پھر باغیوں کو ان کے تمام مقصد حاصل کرنے سے کوئی نہ روک پاتا۔ اب یہ ہوا کہ باغیوں کو صرف ایک ہی مقصد حاصل ہوا تھا، ان کا کون سا؟ حضرت عثمان کی جان لینا۔ اس کے بعد ان کا کوئی بھی مقصد کامیاب نہیں ہوا، تمام پبلک ان کے اگینسٹ ہو گئی اور تمام کی ہمدردیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف تھی۔ تو اس طرح عالم اسلام ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ گیا، صرف دو ٹکڑے ہوئے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ باغیوں کا کیا حشر ہوا انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سنیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہاں کو مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس فتنے فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے پھر سے امن کا دور آ جائے، اور اللہ کی تلوار جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے نیام سے نکل کر باہر برہنہ ہو گئی ہے، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس کی رحمت سے وہ اپنے پھر سے میان میں رکھ لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔